نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے قرآن۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالی کا عظیم الشان کلام ہے جو کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل جبرائیل امین کے واسطے سے 23 سال تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کی مدت میں اس قرآن مقدس کا نزول مکمل ہوا۔ جس حالت میں یہ کلام دور رسالت میں نازل ہوا تھا، آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ برخلاف دوسری آسمانی کتابوں کا حال، علماء یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف و ترمیم کر ڈالی، اور ان کتابوں کے فوائد آج بالکل ختم ہے، اور قرآن حکیم میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہر دور میں شرپسند عناصر نے حتی المقدور تحریف کی پوری کوشش کی، لیکن ہمارے علماء صلحاء نے اس بڑے فتنے کو ناکام بنا دیا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ صاحب کلام اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ہر دور ہر زمانہ میں ایسے علماء کو پیدا فرمایا جو اس فتنہ کا سد باب کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہے، اور جب بھی یہ فتنہ سر اٹھایا ہے تو فوراً اس کو قلاقمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہر دل عزیز ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اس کتاب کی تلاوت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے گھر پہنچ کر کے جب تلاوت قرآن کی آواز سنی تو بہن سے کہا کہ لاؤ کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ بہن نے کہا غسل کرو۔ ناپاک آدمی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ غسل کیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہا اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ دربار رسالت میں پہنچ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا کلمہ پڑھا۔ حضرات، اتنا قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے، اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی الیاذ باللہ حافظ نہ ہو کسی آبادی میں تو تمام مسلمان گناہگار ہوں گے، بلکہ علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ سے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے کہ سیکھنے اور سکھانے کا
افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں، البتہ اس کی انواع مختلف ہے۔ کمال اس کا یہ ہے مطالب و مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ سعید ابن سالم رضی اللہ عنہ سے مرسلاً منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف حاصل کرے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، اس نے حق تعالی شانہ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے، اس نے کلام پاک کی تحقیر کی۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلا رہا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت روشنی اور چمک دمک کا سبب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جاوے گا اس کی روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے۔ جبکہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے، تو خود پڑھنے والے کے اجر ثواب کا اندازہ کر لیا جائے کس قدر ہوگا۔ جو لوگ قرآن شریف کو طلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کلام الہی پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔